الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، کل آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کے تحت کچھ گفتگو سماعت فرمائی کہ ہر استعانت کفر یا شرک نہیں ہے، اور اسی طرح ہر طرح کی عزت و تعظیم و توقیر حرام نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی کی عزت و توقیر یا تعظیم اللہ سمجھ کے کرتا ہے تو مشرک ہو جائے گا، اور اگر کسی سے مدد وہ اللہ سمجھ کر مانگتا ہے تو مشرک ہو جائے گا۔ بصورت دیگر شرک کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، جس طرح میں کل بھی عرض کر چکا ہوں کہ میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمۃ اللہ کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم ہے، اگر کسی نے کسی پر فسق کا یعنی فاسق ہونے کا یا کافر ہونے کا فتویٰ لگایا، اور وہ بندہ جس کے خلاف وہ فتویٰ دیا گیا ہے اگر وہ فاسق و فاجر یا کافر نہیں تو کہنے والا خود فاسق و فاجر یا کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح لعنت کرنے کے بارے میں بھی ہے کہ انہ من لعن شیئا لیس لہ بأہل رجعۃ اللعنۃ علیہ، اگر کسی نے کسی ایسے پہ لعنت کی جو چیز قابل لعنت نہیں ہے تو لعنت لوٹ کر لعنت کرنے والے پر آ جاتی ہے۔ اسی سے معاملہ میں شدید ترین احتیاط کی ضرورت ہے۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تھا کہ میرے خلاف یہودیوں نے ریشہ دوانی شروع کر رکھی اور مجھے شہید کرنے کی کوشش میں ہے، رب ذوالجلال فرماتا فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں کفر کو دیکھا تو قال من انصاری الی اللہ، تو نے کہا کہ کون ہے جو اللہ کے نام پر میری مدد کرے گا؟ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ اسی بنا پر عیسائیوں کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمۃ عالم کے صحابہ کی دو معروف اقسام ہیں، انصار اور مہاجر۔ مہاجر جو ہجرت کر کے آئے، انصار جنہوں نے ان کی امداد کی۔ گویا مدد کرنا یا مدد مانگنا یہ تو سنت انبیاء ہے، نبیوں کی سنت ہے، یا فوق الفطرت یا ما فوق الفطر یا ما تحت الفطر کی کوئی بھی بات نہیں ہے، زندہ ہو یا مردہ، جس کو اللہ سمجھ لیا معاذ اللہ تعالیٰ اللہ کے سوا وہ بندہ کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا، خواہ مدد مانگے یا نہ مانگے۔ لیکن اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ جو کچھ آج کل ہمارے مزارات پہ ہوتا ہے یا جعلی پیروں کے آستانوں پر ہوتا ہے میں اس کو جائز قرار دے دوں، یہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ علماء کرام کا فرض بنتا ہے، اور میں اپنا بھی یہ فرض خیال کرتا ہوں کہ عوام الناس کو حقائق بتائے جائیں، ان سے مطلع کیا جائے، اور علماء کی ڈیوٹی ہے کہ وہ علماء کرام عوام الناس کو حقائق سے آگاہ کریں، وگرنہ وہ صورت دیگر عند اللہ مجرم ٹھہریں گے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو اور گناہ سے تم منع کرتے ہو۔ گویا بہترین امت ہونے کے لیے شرط ہے کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دی جائے اور گناہ سے روکا جائے۔ ہر بندے کا ایک دائرہ اختیار ہے۔ اگر میں اپنے گھر میں بحیثیت خاوند کے ہوں تو میری بیوی، اگر میں باپ ہوں تو میری اولاد، اگر بڑا بھائی ہوں تو میری چھوٹے بہن بھائی، علی ھذا القیاس، اگر میں استاد ہوں تو میرے شاگرد، اگر میں شیخ ہوں تو میرے مرید، اگر میں باس ہوں تو میرے ملازم، یہ میرے دائرہ اختیار میں ہے۔ میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات سے مطلع کروں۔
بنا بری علماء کرام کی بھی یہ ذمہ داری ہے، یہ ڈیوٹی ہے۔ مزارات مقدسہ پہ حاضری دینا جائز ہے، ضروری نہیں ہے، جائز ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کی قبور مقدس کی زیارت کے لیے میرے کریم آقا تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جنت البقیع شیفہ میں متعدد مرتبہ بظاہر کسی ضرورت کے بغیر، ضرورت ہوتی کسی کو دفن کرنے کے لیے جانا یا قبر وغیرہ کی مرمت کرنے کے لیے جانا وغیرہ وغیرہ، بظاہر کسی بھی ضرورت کے بغیر محض زیارت قبور کے لیے میرے کریم آقا بقیع شیفہ میں بھی تشریف لے گئے۔ تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ کی زیارت صحابہ کرام کثرت کے ساتھ کرتے تھے۔ گویا قبور مقدس کی زیارت کرنا، زیارت کرنے والی جگہ کو مزار، جائے زیارت، مزار کا معنی جس جگہ کی زیارت کی جائے، ظرف مکان، زیارت کرنے کی جگہ، اسی سے لفظ مزار ہے۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم نے قبروں کی زیارت فرمائی، جس طرح ابھی میں عرض کر چکا ہوں، اس لیے سنت مصطفیٰ کریم سے یہ ثابت ہے۔ بلکہ علماء اکرام فرماتے ہیں خیر و برکت کے حوالہ سے کہ رب ذوالجلال نے جو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ رب کریم وہ ذات بابرکات ہے، سبحان ہے، کہ جس سے اپنے عبد خاص کو رات کے قلیل حصہ میں بیت الحرام سے مسجد اقصی کی جانب زیارت کروائی یا مسجد اقصی کی جانب وہ لے گیا یا سیر کروائی، وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، کہ جس کے گرد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ علماء فرماتے اس برکتوں سے مراد باغات نہیں ہیں، کھیتی باڑی نہیں ہے، پھل نہیں ہے، دولت نہیں ہے، بلند و بالا مکانات نہیں ہیں، بلکہ رب کائنات جل وعلا کی رحمتیں مراد ہیں۔ وہ یہ اشارہ فرماتے علماء اکرام کہ رب کائنات جل وعلا کی رحمتیں مسجد کے اندر زیادہ ہوتی ہیں، لیکن مسجد اقصی کے لیے فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی کے جس کے گرد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ گرد گرد برکتوں سے مراد انبیاء کے مزارات مقدس ہیں۔ اور اس کی دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ جب حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ السلام کی قبر مقدس بنائی گئی دریائے نیل کے کنارے، تو جو سمت حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کی جانب تھی دریائے نیل کی، وہ سرسبز و شاداب ہو گئی، اور جس سمت حضرت سیدنا یوسف کی قبر انور نہیں تھی وہ علاقہ بنجر و بیابان ہو گیا۔ پھر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی قبر انور کو اس علاقہ سے منتقل کیا گیا اور اس علاقہ میں لایا گیا جس علاقہ میں زمین بنجر، بے آباد اور تھور وغیرہ بن گئی تھی۔ رب ذوالجلال کی قدرت کاملہ دیکھیے، وہ زمین جس علاقہ میں اب حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر بنائی گئی وہ سارا علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا، جو پہلے سرسبز و شاداب تھا وہ علاقہ بنجر ہو گیا۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے باہم مشورہ کر کے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی قبر انور کو دریائے نیل کے درمیان بنا دیا کہ اب پانی دریائے نیل کا یوسف علیہ السلام کی قبر سے مس ہو کے جاتا تھا تو سارا علاقہ ہی سرسبز و شاداب ہو گیا۔ آگے طویل واقعہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا یہاں سے ہجرت کرنا اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی قبر انور کو ساتھ لے کے جانا۔ میری اس گفتگو سے اس بات کا پتہ چلا کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی قبور مقدس باعث سے برکت ہوا کرتی ہیں، اور ان کی زیارت کرنا اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت ہے۔ بلکہ پروردگار عالم جل وعلا کے ایک ارشاد گرامی قدر اس بات کی تائید کرتے ہیں۔ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور اگر انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا تھا تو ان کو کیا چاہیے تھا کہ آپ کے دربار مقدس پہ حاضر ہوتے اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے، رسول رحمت ان کی سفارش فرما دیتے، تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کو معاف فرمانے والا مہربان پاتے۔ رب کائنات کے ارشاد گرامی قدر پر میرے کریم آقا کی ظاہری حیات مبارکہ میں بھی عمل کیا گیا، اور میرے نبی کے جہان رنگ و بو سے عالم بالا کی جانب تشریف لے جانے کے بعد اس وقت سے لے کے آج تک اس پر عمل کیا جا رہا ہے۔
بلکہ حضور کے روضہ انور پر یعنی حضور سید کون و مکان علیہ ثنا کے مزار مقدس، روضہ کا معنی ہوتا ہے جنت کے باغوں میں باغ۔ مسلمان کی قبر کو کبھی روضہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ میرے نبی کو سرشار گرامی کی وجہ سے ہے کہ حضور فرماتے ہیں ہر قبر یا جنت کے باغات میں سے باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا ہے۔ ظاہر ہے کہ کافر کی قبر جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا ہے، اللہ کے ولی کی قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، اس لیے ان کی قبر کے لیے لفظ روضہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا رسول رحمت کے روضہ انور کے مواجہ شریف کی جانب جو 2 ستون ہیں ان پر شعر لکھا ہوا ہے، یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والاقم نفسی الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ واقعہ حضرت عتبی کا علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور علامہ ابن قیم نے بھی نقل کیا۔ علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں، علامہ ابن قیم نے جلال الافہام اس کو نقل کیا۔ یہ دونوں بزرگ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں اور آج سعودیہ کو جو مذہب وہ ابن تیمیہ کا مذہب ہے۔ طویل واقعہ ہے، میں اختصار کے ساتھ عرض کروں گا۔ عتبی کہتے ہیں کہ ایک عرابی بارگاہ 7 باب میں حاضر ہوا، سرکار دو جہاں کی قبر انور کے قریب کھڑا ہو کر بہت رویا۔ پھر اس نے قرآن کریم کی وہ آیہ بارکہ کی تلاوت کی کہ جو ابھی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس نے بارگاہ رب العزت عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا تیرے نبی جو ہمارے پاس قرآن کریم فرقان بھی لے کے آئے اس پہ یہ آیہ بارکہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، آخر تک اس آیہ بارکہ کو پڑھا۔ اس وقت پڑھا جب میرے کریم آقا جان رنگبو سے عالم بالا کی جانب تشریف لے جا چکے تھے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں تو حاضر ہوا تھا تاکہ میں اپنے گناہوں کی بخشش کرواؤں، لیکن کیا کروں تیرے محبوب جہان رنگبو سے پردہ فرما گئے ہیں۔ پھر اس نے رسول مجتمع رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی مٹی کو اٹھایا، سونگا اور اس کو آنکھوں سے لگایا، رو پڑا۔ پھر اس سے فی البدی اشعار پڑھے، یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ، اے وہ بہترین ذات بابرکات کہ آج تک جو قبروں میں منتقل ہوئے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ اعلیٰ اور عرفہ۔ فطاب من طیبہن القاء والاقم، اور آپ کے قبر انور میں تشریف لے جانے کی وجہ سے نہ صرف آپ کی قبر انور باقی قبریں بھی آپ کی وجہ سے خوشبو سے اور عنبر و مشک و عنبر سے معطر و معنبر ہو گئی ہیں، سارا ماحول ہی خوشبودار ہو گیا۔ پھر وہ کہنے لگا نفسی الفداء لقبر، میری جان اس قبر پر قربان ہو کہ انت ساکن ہو جس قبر میں آپ تشریف فرما ہیں، فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، اس پہ وہ ذات ہے جو ہر اعتبار سے عفیف ہے، معصوم ہے ہر اعتبار سے، اور یہ سراپا جود و کرم ہے۔ یہ اشعار آج بھی وہاں لکھے ہوئے ہیں بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ۔ یہ کہہ کر وہ روتا ہوا واپس پلٹ گیا۔ خود بھی فرماتے ہیں مجھے اونگ آئی، رسول رحمت نے مجھے خواب میں ارشاد فرمایا جاؤ جا کر اسے کہہ دو کہ میری سفارش سے رب کائنات اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ پتہ چلا کہ قبروں پہ حاضر ہونا یا ان سے رب کائنات یا ان کے وسیلہ سے رب کائنات کے حضور دعا کرنا یہ سنت سے ثابت ہے، سنت صحابہ سے، سنت تابعین سے، سنت تبع تابعین سے۔ بہت سارے واقعات اگر میں تفسیر میں جاؤں گا میرا اصل مقصد رہ جائے گا۔ جانا جائز ہے، لیکن جو کچھ آج کل مزارات پر ہوتا ہے عمومی طور پر، سارے مزارات کی بات نہیں کر رہا، ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوا کرتی، ایسے مزارات بھی موجود ہیں جن پر شریعت مطہرہ کی سختی سے پابندی کی جاتی ہے۔ میں نام نہیں لیتا، کہا جائے گا جی انہوں نے اپنے جو بزرگ فلاں فلاں ان کا نام لے لیا، اپنے شیخ کا نام لے لیا وغیرہ وغیرہ، دوسروں کا نام نہیں لیا، اس لیے میں کسی کا نام بھی نہیں لیتا۔ مطلقاً کہہ رہا ہوں بہت سارے مزارات مقدسہ ایسے ہیں کہ جن پر شریعت مطہرہ کی پابندی کروائی جاتی ہے، لیکن غالب ترین اکثریت ان مزارات کی ہے کہ جن پر جاہلوں کا قبضہ ہے۔ حقیقت میں وہ گدی نشین نہیں ہیں، جو ان مزارات پر ہیں وہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے والے نہیں ہیں،
صاحب مزار کے عقیدہ اور ان کے طرز عمل کو اپنانے والے نہیں ہیں، انہوں نے مزارات کو ایک کاروبار بنا لیا ہے۔ بقول اقبال وہ قبریں بیچ رہے ہیں اور ان کی وہ قیمت کھا رہے ہیں جو سراسر حرام ہے۔ یاد رکھیے، خوب یاد رکھیے، کسی بھی قبر کا تعظیم کی نیت سے طواف کرنا حرام ہے، کہ پوری روئے زمین پر سوائے حرم کعبہ کے تعظیم کے ساتھ کسی کا طواف نہیں کیا جائے گا، حتیٰ کہ قبر مصطفیٰ کا طواف بھی نہیں کیا جائے گا، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ دائماً ابدا۔ اس سے بڑھ کر اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ یاد رکھیں، مطلقاً طواف کا لفظی معنی گھومنا ہوتا ہے۔ گھومنا جائز ہے، ایک ذمہ دار اپنے کھیت میں ہل چلاتا ہے، گھومتا ہے۔ کوئی بھی آدمی کاروبار کرنے والا بعض اوقات گھوم کر کاروبار کرتا ہے، گھومنا ناجائز نہیں ہے۔ کوئلوں کے گرد گرد بیل گھوما کرتا ہے، خراس کے گرد گرد بھی بیل گھوما کرتا ہے، ساتھ مرد بھی گھومتا ہے، انسان بھی گھومتے ہیں۔ مطلقاً گھومنا حرام نہیں ہے۔ جس طرح حرم کعبہ کی تعظیم کی جاتی ہے اور تعظیم کی نیت سے اس کے گرد گھوما جاتا ہے، اس طرح سوائے حرم کعبہ کے کسی بھی قبر کا طواف کرنا حرام ہے، یعنی سوائے حرم کعبہ کسی بھی جگہ کا طواف کرنا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے بعض مزارات کا طواف ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے ان لوگوں کو طواف کرنے والوں کو سختی کے ساتھ منع بھی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، وقتی طور پر کو منع ہو گیا ہوگا، یہ فرض ان گدی نشینوں کا ہے جو اس مزار کی آمدن کھاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کا وہاں نفاذ بھی کریں۔ بہت سارے مزارات کو معاذ اللہ تعالیٰ سجدہ کیا جاتا ہے، اور یہ شدید حرام ہے۔ کیا ہے یہ بلا؟ شدید حرام ہے۔ لیکن اگر وہ سجدہ کرنے والا ان کو رب سمجھ کے سجدہ کرتا ہے پھر شرک ہے۔ مزار کو چومنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ مولانا امر رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اہل سنت کے نامور اور قدآور عالم دین ہیں، ان کی کتاب فتوی رضویہ آج بھی موجود ہے، اور جس کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ آپ سے سوال کیا گیا تھا مزارات مقدسہ پر حاضری کا۔ سوال کے میں دو حصے عرض کروں گا، ایک سے زائد سوال ہیں، میں ان کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ یعنی ایک سے زیادہ سوالات ہیں جن کے جوابات انہوں نے دیے، اس کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں۔ میرے پاس فتاوی رضویہ موجود ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں اپنی آنکھوں سے یہ دیکھنا چاہتا ہوں تو ضرور دیکھیں۔ میں نے یہ سوالات اور جوابات اپنے ایک رسالے اہم فتویٰ میں بھی نقل کیے ہیں، اور یہ کوشش کی ہے کہ وہ اہم فتویٰ لوگوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اس کو شائع کیا جائے، پھیلایا جائے۔ بلکہ میرا جی یہ چاہتا تھا کہ اہم فتویٰ جو میں نے وہ تحریر کیا ہے وہ ایک پوسٹر کی شکل میں فلیکس بنوا کر میں مزارات پر لگوا دوں، مگر مجھے معلوم ہے کہ چند مزارات کے سوا باقی مزارات سے اس کو اتار دیا جائے گا، کہ کوئی بھی گدی نشین جو مزار کو ایک کاروبار بنا بیٹھا ہے اس فتوے کو وہاں آویزہ کرنے پر آمادہ نہیں ہوگا۔ اس پہ کیا ہے؟ مولانا رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی سے سوال کیا گیا تھا، کیا مزارات پر عورتوں کے لیے جانا جائز ہے؟ تو آپ نے جائز اور ناجائز کا جواب دینے کی بجائے یہ فرمایا تھا، مجھ سے یہ سوال کرو جب عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے، مراد وہ زیب و زینت کر کے نکلتی ہے، مجھ سے یہ پوچھو اس کے ساتھ شیطان کتنے ہوتے ہیں؟ یعنی خواتین کے اس انداز سے مزارات پر جانے کی اجازت نہیں ہے کہ وہاں مرد اور عورتیں اکٹھے گھوم پھر رہے ہوں۔ جس طرح بعض مزارات پر معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ آپ بھی جانتے ہیں، عورتیں جاتی ہیں اور وہاں جا کے دھمال ڈالتی ہیں، شدید حرام ہے۔ بغیرت ہے وہ مرد کہ جن کی بیویاں، وہ بھائی کے جن کی بہنیں، وہ باپ کے جن کی بیٹیاں، دیوس ہیں وہ کہ وہاں جا کے دھمال ڈالتی ہیں اور وہ خاموش ہوتے ہیں۔ ناجائز ہے، وہ سفر بھی حرام ہے، اور مزار پہ جا کے عورت اور مردوں کا باہم اختلاط بھی حرام ہے۔ چومنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ مولانا مرزا خان صاحب نے کیا فتویٰ دیا کہ اگر مزار پہ حاضری کا طریقہ ان کی زبانی یعنی ان کے ارشادات عالیہ کے تحت سمجھ نہ ہو تو ان کا فرمان یہ ہے کہ مزار پر جائے، نہ ہاتھ لگائے قبر کو، نہ قبر کو چومے، بلکہ تقریباً 3 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہو جائے، پہلے ان کو سلام کرے، جس طرح میرے نبی کی سنت ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، اس کا نام لے کر بھی اس کو مخاطب کر کے بھی سلام کر سکتا ہے۔
جس طرح میرے نبی کی خدمت فیض درجت میں السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا پھر السلام علیکہ یا ابو بکر صدیق، یا السلام علیکہ یا عمر بن خطاب، یعنی نام لے کر یا ان کی صفت عالیہ کا ذکر کر کے سلام کیا جاتا ہے، سلام کر سکتا ہے، نام لے کر یا ان کی صفت عالیہ کا ذکر کر کے، استاد محترم، ابا جی، اماں جی، یا کچھ بھی کہہ کے سلام عرض کر سکتا ہے۔ پھر ان کے احصال ثواب کے لیے قرآن مجید فرقان میں کی آیات بینات کی تلاوت کر کے ان کی روح کو پیش کریں۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص۔ طویل حدیث مبارکہ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ جو دنیا سے جاتا ہے اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح وہ ڈوبنے والا استغاثہ کرتا ہو کہ مجھے کوئی ڈوبنے سے بچا لو، اور اس کے لیے بہترین تحفہ زندہ لوگوں کی جانب سے دنیا سے جانے والوں کے لیے ہدیہ اور تحفہ ان کے لیے طلب استغفار ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا ہے۔ پھر ان کے لیے دعا کرو، پھر ان کے وسیلہ سے اپنے رب سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ ان کے وسیلہ سے مجھے عطا فرما دے۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح صحیح مسلم میں اس پر کافی تفصیلی گفتگو کی ہے، میں نے جس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ مزار پر جانے کا طریقہ کیا ہے؟ جانے کی اجازت ہے، مزار سے تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہو جائیں، نہ مزار کو چھوئیں، نہ قبر کو چھوئیں، نہ اس کو چومیں، سجدہ تو دور کی بات ہے، چومنے کی بھی اجازت نہیں، احتیاط اسی میں ہے۔ البتہ الشیخ عبد المحدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدارج النبوہ میں والدین کی قبروں کو چومنے کی ایک روایت پیش فرمائی ہے کہ والدین کی قبروں کو ان کی پائنتی کی جانب سے چومنے کی اجازت ہے، مگر لوگوں کے سامنے یہ عمل نہ کرے کہ لوگ اس کو سجدہ پر معمول کریں گے۔ بہرحال فاصلے پر کھڑا ہو، پھر اللہ رب العزت جل وعلا کے حضور ان کے وسیلہ سے اپنی دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقہ سے مجھ پہ رحمت نازل فرما، یا میرا فلاں بگڑا ہوا کام وغیرہ وغیرہ جو بھی وہ التجا کرنا چاہتا ہے، گزارش کرنا چاہتا ہے، وہ گزارش کرے۔ مزارات پر کسی شے کی منت مان لینا کہ اگر میری فلاں مراد پوری ہوگی تو میں اس مزار پر فلاں چیز پیش کروں گا۔ میرے کریم آقا کی خدمت فیض درجت میں ایک شخص حاضر ہوا تھا، اس نے آ کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے منت مانی تھی کہ فلاں جگہ جا کر میں ایک بکرا ذبح کروں گا، کیا میں وہاں جا کے بکرا ذبح کر دوں؟ تو میرے نبی نے ارشاد گرامی قدر فرمایا کیا وہاں کافروں کی مڑیوں میں سے کوئی مڑی ہے، یعنی کافروں کی قبریں یا ان کا ایسا کوئی سلسلہ ہے؟ اس سے کیا یا رسول اللہ نہیں، میں کیا وہاں جاہلیت کے میلوں میں سے کوئی میلہ ہوتا تھا؟ اس سے کیا یا رسول اللہ نہیں، کوئی میلہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ پھر میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد میں جاؤ، جا کر وہاں اپنی منت کو پورا کر لو۔ علماء کرام نے حدیث مبارکہ کے تناظر میں ارشاد فرمایا اگر کسی مزار پر فعل حرام نہ ہوتے ہوں، بندہ وہاں کی منت مانے، فعل حرام نہ ہوتے ہوں تو وہاں منت کا پورا کرنا جائز ہے، لیکن اگر وہاں شرکیہ فعال ہوتے ہوں، فعل حرام ہوتے جس طرح بھی میں نے کہا کہ طواف کیا جاتا ہے یا قبروں کو سجدے کیے جاتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کو وہاں جا کے کھانا کھلانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ چیز اپنے پیش نظر رکھیں۔ یاد رکھیے گنگا جمنا کو آب زمزم کے ساتھ نہ ملائیے، آب زمزم کو گنگا جمنا کے ساتھ نہ ملائیے، فعل حرام ہے۔ کافر کے پتھر کو چومنا حرام ہے، حجر اسود کو چومنا سنت مصطفیٰ ہے۔ دونوں میں فرق رکھیے، جائز کو جائز کہیے، ناجائز کو ناجائز کہیے۔ میرے کریم آقا تاجر اربجم شفیع معظم رحمۃ عالم کی دی گئی تعلیم کے مطابق صرف اور صرف ایک ایمان والا انسان اس کی قبر بنائی جائے گی، جانوروں کی قبر یوں بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ آج کل جانوروں کی قبریں بنائی جاتی ہیں، خود میں نے دیکھی ہیں کہ فلاں بزرگ کا یہ گھوڑا تھا، یہ اس کا بیل تھا، یہ اس کی قبر بنائی گئی ہے، اور بعض جگہ ان کے جوتے، کہیں کشکول گدائی، کہیں کپڑے، کہیں مزار کی اینٹ دفن کر کے اس پر قبر بنا دی جاتی ہے۔
ایسی ساری قبریں حرام ہیں، ناجائز ہیں۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے فتاوی ہندیہ عالمگیری جس کا نام ہے، 500 کے قریب علماء، بعد کے 300 علماء، ان کے تعاون سے جنہوں نے لکھوایا تھا، خود بھی عالم دین تھے، انہوں نے اپنے دور حکومت میں وہ سارے جھوٹے مزارات کہ جو ایسے ہی جھوٹے لوگوں کے بنے ہوئے تھے، کوئی بھنگ پینے والا اس کا بھی مزار، کوئی چرس پینے والا اس کا بھی مزار، کوئی تاش کھیلنے والا اس کا بھی مزار، معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، جو شیطان کے چیلوں کے مزارات ہیں وہ سارے مزارات گروا دیے، زمین کے برابر کر دیے، صرف وہ مزارات باقی رہنے دیے جو حقیقتاً اللہ کے ولیوں کے مزارات ہیں، جو علماء کرام کے مزارات ہیں۔ اے کاش آج بھی کوئی ایسا عالمگیر پیدا ہو۔ میں جو کچھ گفتگو کر چکا ہوں، یاد رکھیے، جو شیخ، جو پیر، جو گدی نشین لوگوں کو نماز سے منع کرے گا وہ شیطان کا چیلا ہے۔ بات میری غور سے سن لیجیے، میں دعویٰ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو پیر، جو گدی نشین، جو شخص لوگوں کو نماز سے روکے گا کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ شیطان کا چیلا ہے، میرے نبی کا نائب نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں یہ مولویوں کی نماز ہے، ہماری نماز یہ نہیں ہے، ہماری نماز قائم ہے۔ یاد رکھیے، میرے اللہ تعالیٰ جل وعلا کے ارشاد گرامی قدر ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے حضور دین اسلام ہے، اس کے سوا کوئی بھی دین نہیں ہے، صرف دین اسلام اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور دین ہے۔ اور دین اسلام کیا ہے؟ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی قدر ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور جس کسی نے دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اپنایا، دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اپنایا، یعنی جو نبی کا طریقہ ہے، نماز پڑھ کے میرے نبی نے دکھائی تھی، فرمایا تھا یہ ہے طریقہ نماز کا، جس نے اس کو چھوڑا میرا اللہ کیا فرماتا سن لیجئے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس نے اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اپنایا اللہ اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت کے دن شدید خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے، باوجود ہے کہ وہ لوگ گمراہ ہیں اور گمراہ کرنے والے ہیں، لیکن میں محض ان کو ماننے والوں پر شرک کا فتویٰ نہیں لگاؤں گا، گناہ گار کہوں گا، یہ تو ممکن ہے لیکن شرک کا فتویٰ نہیں، اس لیے کہ یہ آخری سزا ہے، شرک کی سزا۔ میرے کریم کے اشارہ گرامی قدر کے مطابق جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا، لیکن مشرک کو کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ اگر آپ نے کسی کو مشرک کہہ دیا تو گویا اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی کہہ دیا۔ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بے شک جس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، یاد رکھو ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ ظالموں کے لیے مددگار کا نہ ہونا یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے، لیکن ایمان والوں کے مددگار ہوں گے، حتیٰ کہ ایمان والوں کے چھوٹے فوت شدہ بچے بھی اپنے والدین کی بخشش کرا کے ان کو جنت میں لے جائیں گے۔ نبی تو نبی رہے نا، ولی تو ولی رہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ، اس پہ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ لا یغفر ان یشرک بہ، اس کی ہرگز بخشش نہیں فرمائے گا جس سے کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے سوا جس کی چاہے گا اللہ تعالیٰ لمن یشاء، اس کے سوا جس کی چاہے گا اللہ تعالیٰ مغفر فرما دے گا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس سے بہت بڑا جھوٹ بولا اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا، معافی کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے شرک کا فتویٰ نہ لگائیں، غلط کو غلط کہیں، حرام کہیں، بڑے سے بڑا گناہ کبیرہ کہہ دیں، لیکن شرک کا فتویٰ نہ لگائیں، کیونکہ شرک وہ سزا ہے کہ اس کے لیے قطعاً بخشش کی گنجائش نہیں ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے ہم اہل سنت کا۔ میں نے اس موضوع پر وہ فتویٰ بھی لکھا ہے جس کا نام
ایک اہم فتویٰ ہے، آپ کا جی چاہے تو آپ اس کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات اپنے محبوب مکرم کے صدقہ سے ہمیں صحیح ترین طریقے سے قرآن کریم سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔